آپ نے کہا تھا کہ شام تک جو ہے معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن ہمارے نمائندے وہاں پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی مسئلہ ہے، جیکا گلی پہ بھی برف ہٹانے کا کام تو جاری ہے لیکن لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. کب تک صورتحال جیکا گلی کوڈلڈا میں مکمل طور پہ بہتر ہو جائے گی؟ شہزاد صاحب، گلڈنا، باڑیاں، خیرہ گلی، بانسا گلی، نتیا گلی، یہ سارے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کلیئر ہو جائیں گے. گلڈنا اور باڑیا میں پرابلم ہے، وہاں کٹر لگے ہوئے ہیں. وہاں باقی اسلام آباد پنڈی کلیئر ہے. تمام گاڑیوں کو چیک کر لیا جو پھنسی ہوئی ہیں، کسی گاڑی میں کوئی بندہ نہیں ہے. اور ہمیں مجبوراً صبح مجھے رینجر طلب کرنی پڑی، کیونکہ لوگ جو ہیں صبح جب ہم رات صبح ہم 2:45 بجے آئے، صبح جا رہے تھے تو سینکڑوں گاڑیاں اور سینکڑوں نوجوان بضد تھے مری جانے کے لیے، اور وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. پولیس کو گلے پڑ رہے تھے، اور پولیس آج کل لڑنے کے لیے ہجوم کے ساتھ تیار ہی نہیں ہے. پھر وہاں رینجرز کو طلب کرنا پڑا. اب رینجرز، ایف سی، ٹرپل بریگیڈ اور تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے پنجاب کی وہ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں 1.5 گھنٹے تک، مجھے اللہ سے امید ہے، میں یہ رستہ کھلے گا تو میں اسلام آباد نکل پڑوں گا. شیخ صاحب، یقیناً عوام کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر حکومت پابندی لگا رہی ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں آپ وہاں پہ نہ جائیں تو ان کو سننی چاہیے بات. لیکن شیخ صاحب، کیا وجہ ہے کہ جب آپ کو 2 دن پہلے پتا تھا، انفیکٹ 5 تاریخ کو وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ 1,00,000 گاڑیاں پہنچ چکی ہیں، تو لوگوں کو پتا تھا رش ہوگا، برف ہونی ہے، ویدر رپورٹ بھی یہی تھی کہ برف باری حد سے زیادہ ہوگی، تو کیا وجہ ہے کہ انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی؟ انتظامیہ نے لوگوں کو پہلے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر یہ کرتے تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا جس میں 22 لوگوں کی جان گئی ہے. شہزاد، میں نے پنڈی اسلام آباد تو بند کر دیا. میری غلطی ہے، مجھے اس طرف کا خیال نہیں آیا کے پی کے کا. میں اعتراف کرتا ہوں، اگر میں کل کے پی کے کی طرف بھی بند کر دیتا تو شاید یہ سانحہ نہ پیش آتا. لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر اور لوگوں کا اتنی بڑی اس طرف روانگی جو ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. میں نے ساری جوانی گارڈن کالج میں، سیاست گارڈن کالج کی مری سے شروع ہوتی. اب جو صورتحال بنی ہے، لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ کمروں کے کرائے زیادہ ہیں، وہ اس طرف کا رخ کرتے ہیں. اور پولیس میں جو ہے، اگر صبح میں رینجر طلب نہ کرتا تو یہ سارے لوگ بھی ساری گاڑیاں دوبارہ مری کی طرف، یعنی اتنا بڑا، یعنی نہ 2 طرف ہم نے نیچے اتارا ہے. رات ہم صبح 2:45 بجے وہاں سے آئے ہیں، اور صبح 2:45 بجے آنے کے باوجود پھر بھی 2:45 بجے لوگ مری کی طرف نکل چکے تھے. پھر صبح 10 بجے رینجرز کو طلب کیا ہے کہ بلاک کیا، راستے روکے ہیں مری، پھر پیدل کو روکا ہے، لوگ پیدل چل پڑے ہیں اس طرف. اب اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ، میری ریکویسٹ ہے قوم سے کہ لوگ قومی ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 1.5 گھنٹے میں واپس آؤں گا گلڈنا، اور اس کا انتظار ہے کہ وہ کھل جائے. شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی تھی، غفلت عوام کی تھی، انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ خبردار کریں کہ موسم کی کیا صورتحال ہے، رش بڑھ چکا ہے، لوگوں کو پہلے روکا جا سکتا تھا، جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل ہائی وے پہ روکا جاتا ہے، ایکسپریس وے پہ، کہ آپ نہ جائیں، رش بڑھ چکا ہے. شہزاد، نیشنل موٹر وے پہ اور ایکسپریس کی صورتحال کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے مری کی روڈ سے اور حالات سے. اب میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ ساری دنیا ہی مری چل پڑی، اور کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ پولیس جو ہے، پولیس کے ساتھ صبح لوگ الجھیں اور پھر رینجرز اور ایف سی طلب کرنی پڑے. اور وہاں جا کے ہم نے تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ساری گاڑیاں چیک کر لی ہیں، اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گلڈنا باڑیاں کھل گیا تو ان کو کے پی کی طرف نکل جائے گا، اور صبح انشاءاللہ تعالی حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب ہوں گے. شیخ صاحب، 3 روز پہلے فواد چودھری صاحب نے جب کہا کہ 1,00,000 گاڑیاں مری پہنچ چکی ہیں تو وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ معاشی خوشحالی کتنی زیادہ ہے. یہ رش اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عام آدمی مری میں جاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے وہاں پر. لیکن آج جب وزیر اعظم کا ٹویٹ آیا، لوگ سوچ رہے تھے کہ وزیر اعظم ہے، مرہم رکھیں گے، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، تو وزیر اعظم نے تو اس کی ذمہ داری عوام پہ ڈال دی کہ وہ موسم چیک کیے بغیر ہی مری پہنچ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں رپورٹ طلب کروں گا. تو کیا عوام ذمہ دار ہے جن کو موسم چیک کر کے جانا چاہیے تھا، وہی عوام جن کو آپ کہہ رہے تھے یہ خوشحالی کا ثبوت ہے کہ مری پہنچ گئے یہ لوگ؟ دیکھیں، یہ بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی شہزاد. اور لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں گاڑی سائڈ پہ لگا دیں، ہوٹل کا کرایہ دے نہیں سکتے. اتنی برف باری ہوئی کہ محکمہ موسمیات کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی کہ یہ تباہی اور بربادی ہو سکے گی. 2:45 بجے صبح آج جب ہم آئے تو ہمارے خیال میں حالات نارمل میں تھے. جب ہم صبح 10 بجے دوبارہ گئے ہیں تو لوگوں کی بڑی تعداد پھر مری کی طرف جا رہی تھی.
پھر ہمیں رکاوٹیں کھڑی کرنی پڑی، پھر ہمیں 12 کھو اور 17 میر اور شیخ صاحب یہی رکاوٹیں آپ کے خیال میں پہلے نہیں کھڑی کی جا سکتی تھی؟ کیونکہ جب پتا تھا رش ہو رہا ہے، موسم خراب ہو سکتا ہے، یہ رکاوٹیں پہلے کھڑی کر دیتے، عوام کیا کرتے، پولیس کو پریشان کرتے، شاید وہاں پہ کوئی تل کلامی ہوتی، لیکن انسانی جانیں تو نہ جاتی نا پھر۔ یہ انسانی جانیں واقعی بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ گلڈنا اور گلیات اور اس طرف واقعہ ہوا، مری تقریباً ٹھیک تھا، مری کے علاقے میں ایسے معاملات نہیں ہوئے۔ یہ گلڈنا، باڑیاں اور اس علاقے میں برف بہت زیادہ پڑی۔